یہ بات ہے اس رات کی جب زمین خاموش تھی۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ؟ دیکھو خدیجہ چلی گئی، ابو طالب چلے گئے، اب محمد اکیلے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ بنو ہاشم کیسے سر اٹھاتا ہے۔ محمد کی حمایت کرنے والا ابو طالب چلا گیا، دیکھو اسے، اب اس کا کوئی حامی و ناصر نہیں بچا، اب ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں محمد کو کون بچاتا ہے۔ ابو طالب تو چلا گیا، دیکھا اب تو محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے اور واپس بھی آ گئے۔ کیا کوئی عقل مند اس بات کو مانے گا؟ سنا تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس ہو آئے اور واپس بھی دے۔ اگر تم سچ میں اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو میں تم سے بات کرنے کے لائق نہیں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میں تم سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اگر تم سچے ہو محمد تو بتاؤ بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ یہ بات ہے اس رات کی جب زمین خاموش تھی۔ یہ بات ہے اس رات کی جب آسمان انتظار میں تھا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب دنیا کے لیے وہ ایک معمولی رات تھی، لیکن کائنات کے لیے سب سے بڑی رات بننے والی تھی۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مکہ کے کفار گلیوں میں کسے جا رہے تھے۔ کہاں ہے محمد کا وہ اللہ؟ دیکھو خدیجہ چلی گئی، ابو طالب چلے گئے، اب محمد اکیلے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ معراج صرف ایک سفر تھا، لیکن حقیقت میں معراج ایک تحفہ تھا، ایک تسلی تھی اس دل کے لیے جو غموں سے چور ہو چکا تھا۔ مکہ والوں نے جب زمین پر اپنے دروازے بند کر دیے تو اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف معراج کا واقعہ نہیں سنیں گے، بلکہ اس درد کو محسوس کریں گے جس کے بعد یہ معجزہ پیش آیا۔ ہم جانیں گے کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب جبرائیل علیہ السلام جنت کا براق لائے، اور وہ کون سی گفتگو تھی جو سدرۃ المنتہا پر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی حد ہو چکی تھی، آپ طائف گئے، وہاں آپ پر پتھر برسائے گئے، جوتیاں خون سے بھر گئی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ جب زمین تنگ ہو گئی تب اللہ نے دکھایا کہ اے میرے حبیب، اگر زمین کے لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے تو آئیے، آسمان والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ 23 رجب کی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے، اچانک چھت پھٹ گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ ایک سواری لائی گئی براق، بجلی کی رفتار سے بھی تیز، اس کا ایک قدم وہاں پڑتا جہاں نظر ختم ہوتی۔ پہلا پڑاؤ بیت المقدس یروشلم تھا۔ وہاں سارے انبیاء پیغمبر جمع تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ نماز کا وقت ہوا، سوال اٹھا امامت کون کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آگے کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبوت کا تاج اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہے۔ پھر شروع ہوا آسمانوں کا سفر۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام، چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام، ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام جو بیت المعمور سے پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ایک ہی رات میں اتنا بڑا سفر؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3207 میں اس کا پورا ذکر موجود ہے۔ جو خدا پوری کائنات کا وقت اور اسپیس بناتا ہے، کیا وہ اپنے محبوب کے لیے وقت کو روک نہیں سکتا؟ بالکل روک سکتا ہے۔ ایک مقام آیا جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کیا یہاں دوست کو چھوڑ دے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہاں سے 1 انچ بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلیوں سے میرے پر جل جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے جہاں نہ کوئی فرشتہ گیا نہ کوئی انسان،
وہاں پردہ اٹھا اور گفتگو ہوئی۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیا؟ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار واپس گئے اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ نے فرمایا نمازیں 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ صبح ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ اللہ نے انہیں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی۔ کچھ لوگ حیران رہ گئے، کچھ ہنسنے لگے بھائی، اور کچھ دوڑ کر ابو جہل کو اے خبر دینی چلے گئے۔ دیکھا، اب تو محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے اور واپس بھی آ گئے۔ کیا کوئی عقل مند اس بات کو مانے گا؟ سنا تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو جہل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، سنا تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک رات میں بیت المقدس ہو آئے اور واپس بھی دیکھ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو سچ کہا ہے، اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑا۔ قریش نے امتحان لیا، بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، کھمبے کتنے ہیں؟ اگر تم سچے ہو محمد تو بتاؤ بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے مسجد اقصیٰ کو کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے دیکھتے بتاتے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 172۔ آج ہماری زندگی میں معراج کا کیا کام ہے؟ دوستو، معراج ہمیں بتاتی ہے کہ جب دنیا آپ پر سارے دروازے بند کر دے تو سجدہ کرو، کیونکہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سنا تمہارے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ اس غم میں ہیں کہ کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو یاد رکھیے اللہ نے نماز کی صورت میں آپ کو معراج کا راستہ دیا ہے۔ یہ تھا سفر معراج۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی اور سنیمیٹک ویڈیو بنائیں تو نیچے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ نئی نسل کو ہماری تاریخ کا پتہ چلے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔